جذبے سے، اس احساس سے کہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیں گے تو یقیناً آپ کو سکون محسوس ہوگا، آپ کو کامیابی ملے گی، اور آپ کو ایک نیا جوش جذب ایک فیل کریں گے کہ ہاں جی میں کسی کے کام آیا ہوں، شاید میں اس لیے دنیا میں آیا تھا۔ بالکل، حقوق اللہ سے کہا گیا نا جی، حقوق العباد کی زیادہ ویلیو ہے۔ تو چلیں ذرا علی اصغر صاحب کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر بات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ علی اصغر صاحب، آپ مطلب ٹیکسی بھی کرتے ہیں؟ جی جی۔ تو اس میں کوئی ایسا پیسنجر بیٹھ جاتا ہے جی جی کہ جس کو بہت ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے، وہ جانا چاہ رہا ہے کہیں پہ، جی جی، اور اس کے پاس بیچارے کے پیسے نہیں ہیں، جی جی، تو اب منزل پہ تو پہنچا دیتے ہیں آپ، جی جی، تو اس کے بعد جب وہ آپ سے کہتا ہے کہ جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جی جی، تو پھر آپ کا کیسا رویہ ہوتا ہے، کیا سلوک کرتے ہیں آپ؟ شفیق صاحب، سب سے پہلے ناظرین کو السلام علیکم ہوا، اور بہت بہت شکریہ آپ نے جو یہ موضوع چھیڑا ہے، اور یہ بہت اچھا موضوع ہے، اور اس کے اوپر میرے ساتھی صاحب صحیح صاحب نے بھی روشنی ڈالی ہے۔ اور جیسا کہ جذبے، سب سے پہلے تو جذبے کی بات ہے، کوئی بھی کام ہو وہ جذبے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، جذبہ ضروری ہونا چاہیے۔ بالکل۔ لیکن جذبہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ انسانیت کے ناطے سے انسان کا جذبہ ہونا چاہیے کہ خلوص کا جذبہ ہونا چاہیے اور محبت کا جذبہ ہونا چاہیے، اس میں اپنا مفاد کم ہونا چاہیے اور انسانی جذبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے میری ٹیکسی کا حوالہ دیا ہے، میرے کاروبار کا حوالہ دیا ہے، یہ ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے کہ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، ضرورت مند ہمارے پاس آتے ہیں، اور کچھ تو پہلے ہی بول دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں اور ہم گھر جانا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بعد میں جو بھی آپ کی خدمت ہے، جو کرایہ ہم ادا کر دیں گے، تو ایسا ہم کر لیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے آدمی ہیں جو بیٹھ جاتے ہیں اور اس ڈر کے مارے میں، یا ہو سکتا ہے یہ کہیں انکار نہ کر لے جانے میں، تو ہم اس کو بٹھا لیتے ہیں، اور راستے میں یا جب اپنی منزل پہ پہنچ کر جو ہم سے بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو ہم اس کو اس کے حال میں چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنا جو کام ہے وہ کر دیا ہے، تو آپ مجبور تھے، ہم نے آپ کو منزل پہنچا دیا ہے، تو ابھی یہ آپ کا کام ہے، اگر دے دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو ہم اپنی کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنا فرض پورا کیا ہے، میرا ایک فرض تھا جو میں نے پورا کر دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت کتنا دکھ نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جہاں بھی آدمی کام کرے، کسی لائن میں بھی کام کرے، چاہے کوئی ٹیکسی کا کام ہو، کوئی فیکٹری کا کام ہو، دنیا کے کسی شعبے میں کام کرتا ہو، لیکن انسانیت کا جذبہ سب سے پہلے اس کے پاس ہونا چاہیے، اور یہی انسان کا معراج ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، تو جب ہم ملک صاحب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے ہم اگر بات کرتے ہیں کہ وہاں لوگ رکتے نہیں ہیں، کسی کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، تو اس میں مطلب جب ان کی ہم دیکھتے ہیں یہ دلیل وہ جو پیش کرتے ہیں کہ جی خواہ مخواہ ہمیں انوالو کر لیا جائے گا، کہ سسٹم ہمارے ملک کا اس طرح ہے، تو وہاں آپ کیا کہیں گے؟ وہاں پھر حقوق العباد کی نفی ہو جاتی ہے، وہاں کس طرح پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ اچھی طریقے سے واقف ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے یا ہمارا جو سسٹم ہے، ہم لوگ ایکچولی بحث ہو چکے ہیں۔ اب دنیا میں دیکھیں کتنی قومیں بھی ہیں، جتنے ممالک بھی ہیں، وہ بالکل ہم سے ڈفرینٹ لگتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے نہ ہی قوم لگتے ہیں، نہ ہی ہم کوئی ایسی ہماری شناخت رہ گئی ہے، ایک ہجوم سا بن گیا ہے، کسی لیول پہ کوئی احساس نہیں ہے، گورنمنٹ بیٹھے ہیں تو کیسے لوگ بیٹھے ہیں، انصاف نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو بھی انسان جس طرح دیکھتا جا رہا ہے تو وہ لاتعلق ہوتا جا رہا ہے، بحث ہوتا جا رہا ہے، وہ انڈیویجول کی لائف آتی جا رہی ہے کہ جناب یہ بستی کس کا مسئلہ ہے نا جی، ہمارا تو نہیں ہے، سیلفش ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ آج سے نہیں، یہ دیکھیں جب ہمارا پاکستان بنا، میں تھوڑی تاریخ کے پیچھے جاؤں گا، تو کتنا جذبہ تھا کہ ہمارے مطلب کیا ہے ہمارے ملک کا، یا ہمیں جو ایک زمین چاہیے اس کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جذبے کے تحت لوگوں نے اپنے جانیں اپنے قربان کی، اپنے گردنیں کٹوائیں، اپنے جان مال ہر چیز چھوڑا، اور ایک نعرے کے پیچھے، ایک کے پیچھے وہ جذبہ، وہ قربانی، وہ احساس وہ تھا کہ اس کے پیچھے سب کچھ قربان کر دیا۔ اس کے بعد دیکھیں جب ہمارے پاس یہ 65 کی وار آئی تو وہ ایک کیسا جذبہ تھا کہ لوگوں نے کس جذبے سے اپنے ملک کا دفاع کیا۔ اب ہماری ڈیفنس فورسز نے، ہر ایک نے اپنا ایک جذبے کا ایک حق ادا کیا، چاہے نوجوان تھا، چاہے وہ گلوکار تھے، فنکار تھے، جو جس طرح بھی تھا، گیت گائے گئے، نغمے گائے گئے، اور ان کے جوش جذبے کو جوان کیا گیا، یا ان کو احساس لایا گیا کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ نے آگے مقابلہ کرنا ہے۔ اور لوگوں نے اپنے اوپر بم باندھ کے بھی، ٹینگوں کے نیچے اپنی جانیں دے کے بھی اپنے ملک کو بچایا۔ وہ ایک ایسا جذبہ جو کہ ایک
لاسانی اور لفانی جذبہ تھا جس کی وجہ سے ہم اپنے ملک کو ایک دفاع کی لیکن وہ تو اب جذبے سارے ماضی کے اندھیروں میں گم ہو چکے ہیں کہ اس کے بعد دیکھیے 71 میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیزیں ہم بھولتے گئے ہیں، ہم اس مقصد ہم بھولتے گئے ہیں، وہ ہم احساس بھولتے گئے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو یہاں اس گلے میں بند کر لیا ہے ابھی کہ ہم انڈیویجول کی طرف جاتے جا رہے ہیں، اپنی صرف انفرادی لائف اور انفرادی سوچوں اور انفرادی ضرورتوں کے تحت اپنی لائف کو اسٹائل بنا لی ہے۔ تو یقیناً ہم اتنے ہی مسائل میں گر گئے ہیں، اتنے ہی مسائل میں گرتے جا رہے ہیں کہ آج ہم کتنے سارے مسائل مصیبتوں میں بجائے ہمیں ترقی کرنے کے، اپنے آپ کو بہتر اسٹیبلش کرنے کے، اپنے وسائل کو بہتر استعمال کرنے کے، آج ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ بے شک، تو وہ جذبہ نہیں رہا ہے، نہیں رہا کہ جو مطلب اس میں کمی آ گئی کہ ہم نے اپنے لیے سوچنا شروع کر دیا ہے، دوسرے کے لیے سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ تو جب ہم دوسرے کے لیے سوچنا شروع کریں گے تو پھر خود بخود جو ہے نا وہ حالات سسٹم ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ مجھے یاد پڑتا ہے 2001 کی بات ہے کہ سلو یہاں یو کے میں ایک علاقہ ہے اترو کے پاس، تو وہاں میں تھا، تو جن دوستوں کے گھر میں میں گیسٹ ٹھہرا ہوا تھا، تو جمعہ تھا، تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا مسجد میں۔ تو جمعہ پڑھ کے باہر نکلے ہم، تو جہاں وہ جوتیاں ووتیاں پڑی ہوتی ہیں مسجد کے باہر، تو وہاں ایک گوری کھڑی تھی، تو وہ ساروں سے ہیلو ہائے کر رہی ہے۔ تو باہر نکلے ہیلو ہائے کر کے، تو میں نے ان سے پوچھا، وہ جو میرے ساتھ تھے میزبان تھے میرے، کہ جی یہ اپنا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ اس علاقے کی ایم پی ہے۔ تو یہ ایوری فرائیڈے جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے یہ یہاں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور جتنے لوگ باہر نکل رہے تھے ان سے ہیلو ہائے کا اس کا مطلب ہے کہ کسی کو کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں، میں اس کے لیے یہاں پہ کھڑی ہوں۔ کیوں؟ یہ مسلمانوں میں فرائیڈے سارے یہ گیدرنگ ہوتی ہے، سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو ویسے ملنا ٹائم کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، اس لیے میں خود چل کے آ جاتی ہوں۔